علی فائز صاحب، اللہ ان کی آوازوں میں اور تاثیر پیدا کرے۔ یہ ناظم ممبر کی میری ڈیوٹی نہیں ہے، یہ ڈیوٹی ہے سید حسنین نقوی صاحب کی۔ وہ کربلا زیارات پہ گئے ہوئے ہیں، اور دعا کریں وہ وہاں جا کے بھی تمام مومنین کو نہیں بھولے، اور سب کے لیے وہ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ آپ بھی ان کے لیے دعا کریں کہ مولا وہ خیریت سے واپس آئیں، اور جو بھی وہ نیک حاجات لے کے گئے ہیں میرے مولا ان کی قبول و منظور فرمائے۔ ان کے بچوں کو، وہ ان کا بیٹا حیدر ہے، میرے مولا اس کو بھی صحت کاملہ عطا فرما۔ ان کے والد ظہیر اللہ حسن نقوی صاحب، میرے مولا ان کی مغفرت فرما، ان کی والدہ کو تندرستی دے۔ ان کے بھائی تشریف فرمائیں ڈپٹی شاہ، اللہ ان کو بھی زندگی عطا کرے، اور یہ سالار ہیں سنگت کے، میرے مولا دن دگنی رات چگنی ترقی عطا۔ اب میں دعوت ممبر دے رہا ہوں، بہت بڑا نام ہے، ہمارے اساتذہ ہیں، ہم اسٹوڈنٹ ہیں، اور یہ بہت بڑا مقام ہے ان کا، پیش امام ہیں، اور اللہ کی ذات ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے، ان کے بچوں کو، ان کے اہل و عیال کو، سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ بہت بڑا نام، بہت بڑا مقام، دعوت ممبر دے رہا ہوں جناب علامہ ناصر جویہ صاحب کربلائی۔ حسینیت یزیدیت دشمن اہل بیت پہ لعنت، 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 بلند تر صلوات۔ الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما علی صاحب الزمان روحی و ارواح العالمین لمقدمہ الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین وغاصب حقوقہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی احسن الکتاب وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانذر عشیرتک الاقربین۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ دعا ہے رب العزت محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں صاحب خانہ کا یہ فرش عذاب بچھایا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ تمام احباب جتنے بھی شریک ہیں، خالق سب کو صحت و سلامتی عنایت فرمائے۔ دعا ہے رب العزت محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں تمام مریضوں کو شفا عنایت فرمائے۔ ہمارے منا بھائی بیمار ہیں، خالق انہیں بھی شفا کلی نصیب فرمائے، اور بھی جتنے نام بنام علیل ہیں، خالق سب کو شفا کلی نصیب فرمائے۔ خالق و مالک محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں وہ پڑھنے کی توفیق دے جس سے خود اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو، اور آپ کو وہ سننے کی توفیق دے جس سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو۔ سب سے بڑی دعاؤں کا مرکز اور محور ہے حضرت حجت علیہ السلام کے ظہور میں خالق تعجیل فرمائے، اور قلب اطہر و نازنین امام زمان علیہ السلام کو خالق ہم سب سے راضی اور خوشنود فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھ لیجیے۔ یقیناً گرمی کا موسم بھی ہے، کافی وقت بھی ہو گیا۔ میں اکثر ذکر کر دیتا ہوں ایک مرحوم کا قول،
ہمارے ایک بہت بڑے ذاکری کا نام گزرا ہے، سید ریاض حسین شاہ موچ والے. وہ ہمارے ہی گاؤں میں مجلس ہو رہی تھی، جلسہ تھا سارے دن کا، آخری پڑھنے والے ہوئی تھی. خطبہ انہوں نے پڑھا، قصیدہ شروع کیا، مجمع تھوڑا سا ڈھیلا ڈھیلا بیٹھا رہا. تو انہوں نے کہا بھائی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آخری بندے کے لیے مجمع بیٹھ کے سنتا رہے تو یہ بھی اس کے لیے داد ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بہرحال چونکہ وقت بھی تیزی سے گزرتا ہے اور زیادہ لمبا بھی نہیں میں پڑھتا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنا مجھے کہا جاتا ہے میں اسی وقت کو مد نظر رکھتے اتنا ہی پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. اس لیے کہ جو ممبر پہ بیٹھ کے آئے اور وعدہ کرے یا اس سے بانی کہے کہ اتنے منٹ پڑھنا ہے، اور ممبر پہ بیٹھ کے یہ پڑھنے کے وقت کا وعدہ وفا نہ کرے، تو اس سے باقی اوقات کی وفا کہاں ممکن ہے. کیا بات، بڑی بات. وعدہ وفائی بہت ضروری ہے. ہمارے ہاں لوگ بڑے دھڑلے سے وعدے کرتے ہیں، اور بے تکے وعدے بھی کرتے ہیں. چھوٹے سے چھوٹے وعدے کے بارے میں بھی اللہ پوچھے گا، اور بڑے سے بڑے وعدے کے بارے میں بھی اللہ پوچھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان العہد کان مسئولا، ہم تم سے ہر ایک عہد کے بارے میں سوال کریں گے. صلوات پڑھ لیجیے محمد. میں نے بڑے سکون سے پڑھنا ہے، آپ نے سکون سے سننا ہے. ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ. جو آیت تلاوت کی ہے یہ مشہور ترین آیت ہے. عالم اسلام میں کسی کے سامنے یہ آیت پڑھو تو پھٹ سے بتا دیں گے کہ یہ آیت اس مقام اور اس وجہ سے نازل ہوئی. عالم اسلام کی اندر یہ آیت اتنی مشہور ہے جتنا خود مصطفیٰ مشہور ہے. ماشاءاللہ، اتنی مشہور ہے. اور اس آیت کو اگر حل کر لیا جائے تو عالم اسلام میں کوئی بھی انسان معرفت رسول سے خالی نہیں رہے گا. اور اگر اسے اس آیت کو صحیح معنوں میں حل کر لیا جائے تو رسول کے بعد ہادی کسے ہونا چاہیے اس کو بھی آسانی سے حل کر لے گا. یہ آیت نظام الہی کی پہلی آیت ہے، اور اس آیت میں اللہ نے اپنے پورے نظام کی تشریح فرما دی ہے. اس ایک آیت کو اگر سمجھنا ہو تو یہ ایک آدھ مجلس ناکافی ہے، لیکن کوشش یہی ہوگی کہ آپ تک اتنے مطالب گوش گزار کر دیے جائیں کہ کم از کم آپ اٹھیں تو ایک آدھ نقطہ آپ کے ذہن میں رہ جائے. اللہ نے پیغمبر اسلام پہ جو وحی نازل کی ہے، ایک ہے خفیہ تبلیغ جسے عالم اسلام کہتا ہے کہ 3 سال پیغمبر خاموشی سے تبلیغ کرتے رہے. توجہ ہے سرکار؟ اب یہ ہر واقعہ میں اور ہر چیز میں ایک خاص حکمت ہے. توجہ میری طرف رکھیے گا، بچے اٹھتے بیٹھتے رہیں گے، آپ کی توجہ میری طرف ہوگی تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ماشاءاللہ. پیغمبر اسلام کو اللہ نے یہ جو 3 سال خاموش تبلیغ کا حکم دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، حکمت کیا ہے؟ بھائی اللہ کا رسول ہے، اللہ پہلے دن ہی حکم فرما دیتا کہ علل اعلان تبلیغ کرو. یہ 3 سال خاموش تبلیغ کا حکم کیوں ہے؟ تو اللہ نے تمہیں پیغمبر کی سنت اور سیرت دے دی ہے کہ معاشرہ اگر کھلم کھلا تبلیغ کا متحمل نہ ہو
تو پھر اس تبلیغ کو خاموش انداز میں کرو۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ پہنچ رہی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے بہت سارے اشارے میں کھول نہیں سکتا، اشارے کھولوں گا شاید FIR ہو جائے۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ دیکھیں بات سمجھنے والی ہے، اسلام سمجھنے کا نظام ہے، ہم اللہ کے نظام کے اندر موجود ہیں، اور کوئی انسان نظام الہی سے باہر نہیں نکل سکتا، چاہے اس کا کلمہ پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، اس اللہ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، چاہے دہریہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے ہندو، سکھ، بدھ مت کوئی بھی مکتبہ فکر رکھتا ہو، اللہ کے نظام سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اگر باہر نکل سکتا ہے تو اپنا پیدا ہونا اپنی مرضی سے پیدا ہو، اور جگہ مرنا چاہے تو پھر اپنی مرضی سے مرے۔ تو اللہ بتا رہا ہے کہ میں پیدا کرنے میں جس طرح با اختیار ہوں، جب چاہتا ہوں پیدا کر دیتا ہوں، اور موت پہ بھی مجھے اختیار ہے، جب چاہتا ہوں بلا لیتا ہوں۔ یہ درمیان میں نے تمہیں تھوڑا سا اختیار دے کے میں نے تمہیں جانچنا چاہا ہے، کھنگالنا چاہا ہے کہ تم میں سے میرے ساتھ وفا کرنے والا کون ہے اور شیطان کے ساتھ وفا کرنے والا مختصر ترین اس کے جو وضاحت ہو سکتی ہے۔ پیغمبر اسلام نے 3 سال خاموش تبلیغ کی۔ اچھا خاموش تبلیغ کس انداز میں کی؟ بھئی وہ خاموش تبلیغ کیا ہوتی ہے؟ خاموش تبلیغ کیا ہوتی ہے؟ توجہ ہے نا سرکار؟ خاموش تبلیغ کیا ہوتی ہے؟ چھٹے امام نے ایک اپنے صحابی سے فرمایا کہ اب تو اگر دین کی تبلیغ کرنے جا رہا ہے، توجہ فرمائیے گا، اگر تو دین کی تبلیغ کرنے جا رہا ہے تو کوشش کرنا تجھے زبان کم چلانا پڑے۔ ماشاءاللہ زبان کم چلانا پڑے، زبان کم چلانی پڑے۔ یہی عمل بتائے گا کہ یہ کس کی ولایت میں رہتا ہے۔ پتہ نہیں بات پہنچی ہے؟ بھائی جس کی ولایت میں جو رہتا ہوگا اس کی ولایت کے قوانین پہ عمل کرتا ہوگا، تو جو جس کی ولایت میں رہتے ہوئے قوانین پہ عمل نہ کرے تو اسے آپ کی زبان میں باغی تصور کیا جاتا ہے، اور باغی سے کوئی نرمی نہیں کی جاتی۔ ہم ہیں نظام ولایت اللہ میں رہنے والے، اللہ کی ولایت۔ اچھا یہ اللہ کی ولایت صرف اللہ کی ولایت نہیں ہے، جب یہ لفظ کہا جائے کہ اللہ کی ولایت تو اسی ولایت میں رسول اللہ کی ولایت بھی ہے، اسی میں اس کی ولایت بھی ہے جو حالت نماز میں انگوٹھی زکوٰۃ میں دیتا ہے۔ اس اگر ولایت میں رہتا ہے تو اس کے قوانین کو ماننا ہوگا، اور اگر قوانین کو نہیں مانتا لا محالہ اس کی ولایت کے اندر نہیں ہے، یا باغی ہے تو باغی کے ساتھ باغیوں والا تصور کیا جائے، یہی عمل اس کے ساتھ انجام دیا جائے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اے میرا حبیب، 3 سال آپ نے خاموش تبلیغ کی، اب وقت آ گیا ہے کہ کھلم کھلا تبلیغ کرو، علل اعلان تبلیغ کرو۔ کون سی آیت ہے جس سے علل اعلان تبلیغ کا اعلان ہوا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ علل اعلان تبلیغ کرنے کا آغاز محلے سے یا شہر سے نہیں کرنا، سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلاؤ اور انہیں بتاؤ کہ اللہ ایک ہے۔ ہاں ایسے ہے یا نہیں ہے؟ میں قرآن سے ہی پڑھ رہا ہوں نا بھائی، میں پوچھتا جاؤں، تصدیق آپ سے لیتا جاؤں، ممکن ہے کوئی کہہ دے کہ نہیں باہر سے پڑھ رہے۔ سب سے پہلے تبلیغ کرنی ہے تو کہاں سے؟ اپنے خاندان سے۔ معلوم ہوا کہ سارا خاندان
اکٹھا جنت نہیں جا سکتا. توجہ فرمائیے گا. جنت میں وہی جائے گا جو رسول اللہ کی تبلیغ اور ولایت کو تسلیم کرے گا. اب دعوت ہے بڑی مشہور، میں نے اسی دعوت کو حل کرنا ہے جتنا وقت لگا. اللہ کے رسول کو حکم ہوا، اللہ جانے جس بچے کو رسول کہہ رہے ہیں کہ اس دعوت کا سارا اہتمام آپ نے کرنا ہے. دنیا کی نگاہ میں وہ بچہ ہے اور رسول کی نگاہ میں اللہ جانے کتنی بڑی شخصیت ہے. توجہ فرما رہے ہیں. ممکن ہے بزرگ گھر میں موجود ہوں، فکری سطح اتنی بلند نہ ہو. توجہ فرمائیے گا. اور بس اوقات ساتھ سے سمجھیے گا، چونکہ ظاہر جملات سے لوگ ادھر ادھر کی باتیں بڑی جلدی نکالتے ہیں. میں اکثر کہتا رہتا ہوں، بلکہ یہ میرا نہیں ہے جملہ، یہ پاکستان کے ایک بہت بڑے صوفی گزرے واصف علی ان کا جملہ ہے کہ لوگ گفتگو سمجھنے کے لیے نہیں سنتے، تنقید کرنے کے لیے سنتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. تو ظاہر تنقیدی پہلو ہر ایک پہ نکالیں گے. بس اوقات کوئی بزرگ جب کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہو تو وہ کسی بزرگ کو سامنے نہیں لے آتا، چھوٹے اس سے کم عمر کے شخص کو سامنے لے آتا ہے، تاکہ جب یہ کام ہونے لگے تو پشت پہ ایک مضبوط ڈھال ہونی چاہیے. مدنی بات پہنچی ہے. اللہ کے رسول نے علی مولا سے دعوت کا اہتمام کروایا اور پشت میں اپنے سے زیادہ مضبوط ڈھال کے طور پہ ابو طالب کو رکھا. اچھا بھائی، بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے، بہت سارے لوگ بات کر سکتے ہیں، چونکہ اعتراضات کی دنیا وسیع ہے. یہ میرا جملہ نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے. اللہ فرما رہا ہے الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا آپ یتیم نہ تھے کہ ہم نے تمہیں مضبوط پناہ گاہ دی. خشنود یہ جناب ابو طالب علیہ السلام جس پناہ گاہ میں ابو طالب حصار حفاظت میں رہتا تھا، عالم اسلام کی تمام تاریخیں اٹھا لیجئے، چاہے وہ ابو طالب کو مسلمان سمجھتے ہیں چاہے نہیں سمجھتے، سب نے لکھا ہے کہ ابو طالب ہی مضبوط پناہ گاہ تھے جس کی پناہ میں رسول اللہ پروان چڑھے. اللہ جانے مسلمانوں کا معیار اسلام کیا ہے، جس کی گود میں، جس کی پناہ میں وجہ تخلیق کائنات نبی پلتا رہا، وہ مسلمان نہیں ہے. اور جو 40 سال تک بھاگتا رہا اسلام سے، جو اسلام کے خلاف جنگیں لڑتے رہے، پیغمبر اسلام نے کھانا حاضر کیا. پتہ نہیں دنیا کو شاید اسی وجہ سے لنگر سے آج تک تکلیف ہے کہ وہاں کے کافروں کو ابو طالب کے لنگر سے تکلیف تھی. صلوات پڑھ لیجئے محمد. بات کون کی؟ توجہ فرمائیے گا سر. جناب ابو طالب کے گھر میں لنگر سجا. توجہ ہے نا. یہ آج بھی تجربہ کیا جا سکتا ہے. پہلے لنگر کھلا دو، بعد میں مجلس شروع کر لو. صلوات پڑھ لیجئے محمد. توجہ ہے نا سرکار. پہلے دن آئے، سب نے کھایا. میں واقعہ کھولنے لگ جاؤں نا، ایک ایک جز پہ تجزیہ و تعلیل شروع کر دوں، بہت سارا وقت چلے. میں اب سارا وقت سمیٹ رہا ہوں. پہلے دن کھایا، پیغمبر نے اٹھنا چاہا. ایک جو سب میں سے بڑا چرب زبان تھا،
یاد رکھ لیجئے جس کی زبان زیادہ چلتی ہو ممکن ہے وہ زیادہ ہی خطرناک ہو. ہاں شریفانہ لفظ استعمال کے ڈر کے میں نے باہر بھی نکلنا نا. زیادہ جس کی زبان چلتی ہے وہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے. ممکن ہے اس کی زبان سے باطل کلمے نکل رہے ہو. زبان کو کنٹرول رکھیے. بولا کھا پی کے ڈکار مارا اور چلے گئے. دوسرے دن پھر بلایا گیا, پھر یوں ہی کیا. اب جو تیسرے دن پیغمبر اسلام اٹھنا چاہتے ہیں نا, تو بندہ 2 دن کسی کو تنگ کر لے نا, تیسرے دن بڑا دلیر ہو جاتا ہے. ہاں تو وہ جلدی سے اٹھا کہ میں اب بات پیغمبر کی آج بھی خراب کرتا ہوں. اب جیسے ہی وہ اٹھا نا, ابھی منہ کھولا نہیں تھا, ابو طالب اٹھے. اب جیسے ہی جناب ابو طالب اٹھے نا, فرمایا بیٹھ جاؤ اور کسی کو بھی اٹھنے کی اجازت نہیں ہے جب تک میرا بھتیجا کلام مکمل نہ کر لے. اب سنیے گا, پیغمبر کی طرف متوجہ, یہ ان سے کہے, اب پیغمبر کی طرف ابو طالب متوجہ کہ اے بھتیجے آپ کے دل میں جو موجود ہے, جو آپ کہنا چاہتے ہیں بلا جھجک کہیے, بلا جھجک کہیے, کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ابو طالب موجود ہے. ابو طالب موجود ہے. اب سب بیٹھے ہیں, پیغمبر اسلام کھڑے ہوئے. یہ جو بات میں پڑھنے لگا ہوں نا, حوالہ دے رہا ہوں ابھی سے, تاریخ طبری میں موجود ہے, میرے پاس کتاب بھی موجود ہے, جس نے دیکھنی ہو آ کے دیکھ سکتا ہے. اور تاریخ طبری عالم اسلام کے بڑے مورخ کی کتاب ہے. پیغمبر اسلام کھڑے ہوئے, فرمایا دیکھو میں تمہارے لیے بہترین چیز لایا ہوں. آج تک کوئی بھی نبی اپنی قوم کے لیے اتنی عظیم چیز نہیں لایا. اپنی بات سمجھ آئی ہے؟ کوئی بھی نبی, بھائی سب نبی ہدایت کے لیے آئے, یہ نبی فرما رہے کوئی بھی نبی اس سے بہتر نہیں لایا جو میں لایا ہوں. معلوم ہوا جو پیغمبر لائے ہیں وہ اتنی عظیم ہے, اتنی عظیم ہے کہ گزشتہ انبیاء کے ساتھ اس کا تقابل نہیں ہو سکتا. جس کی لائی ہوئی چیز کا تقابل گزشتہ انبیاء کی لائی ہوئی چیزوں سے نہیں ہو سکتا, اس کی آل کا تقابل گزشتہ انبیاء سے کیسے ہو سکتا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں. اب پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو آج جو میری تصدیق کرے گا, لفظوں پہ توجہ, آج جو میری تصدیق کرے گا وہ میرا بھائی ہوگا, وہ میرا بھائی ہوگا, وہ میرا وزیر ہوگا. اچھا وزیر کا ایک معنی تو آپ لوگ سمجھتے ہیں نا, ایک معنی ہے قرآن کا, جو بوجھ میں محمد نے اٹھایا ہوا ہے وہ شخصیت بھی وہی بوجھ اٹھائے گی. توجہ فرما رہے ہیں, وہ میرا وزیر ہوگا, وہ میرا خلیفہ ہوگا, اور میرے بعد وہی حاکم ہوگا. اب کافر اٹھے, بات تو ختم ہو گئی. اس دورانیے میں عالم اسلام کہتا ہے بچہ اٹھا,
میں کہتا ہوں شخصیت اٹھی. توجہ فرمائیے گا. عالم اسلام کہتا ہے بچہ اٹھا. میں کہتا ہوں شخصیت اٹھی. جملہ کہوں گا تو بہت سارے لوگوں کے پیٹ میں درد شروع ہو جائے گا. خدا کی قسم یہ بچہ اتنی بڑی شخصیت تھا کہ ان بزرگوں کو تو یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی. اس بچے کو سمجھ آ گئی. تو بھائی جسے سمجھ آ جائے وہی بڑا ہوتا ہے. جسے سمجھ نہ آئے وہ بڑا نہیں ہوتا. صلوات پڑھ لیجئے محمد. میرے ولی بھی ہیں, میرے بعد ولی بھی ہیں, آپ میرے بعد حاکم بھی ہیں. خلیفہ ہونا حاکم کے معنی میں ہے نا. آپ میرے بعد حاکم بھی ہے. جیسا میں ہوں گا ویسے آپ ہوں گے. جس منصب پہ میں ہوں گا میرے آپ خلیفہ ہوں گے تو اسی منصب پہ آپ بھی ہوں گے. توجہ فرما رہے ہیں. اب جیسے ہی یہ سنا نا کافروں نے پیغمبر اسلام کی اس بات کو, توجہ میری طرح رکھیے گا, یہاں سے لے کے آخر تک توجہ کا طالب ہو. پیغمبر اسلام کی اس بات کو سنا نا کہ علی مولا کی شان میں پیغمبر نے یہ فرمایا ہے, تو اب سب کافر اٹھے اور کدھر گئے؟ دروازے سے باہر نہیں نکلے گئے. سب کے سب ابو طالب کی طرف گئے. جب تک توجہ نہیں ہوگی اگلا جملہ نہیں دوں گا. سب کے سب جناب ابو طالب کی طرف گئے. ساری ضمانتوں کے ساتھ پڑھو, تاریخ سے ایک بھی جملہ باہر نہیں ہوگا. ساری ضمانتوں کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. سب کے سب ابو طالب کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے, اے ابو طالب, اے ابو طالب, آج کے بعد اپنے بیٹے کی بھی اطاعت کرنا. وہ میں کہتا ہوں سنو بات سمجھو کہ کافروں کو تو نبی کا فرمان سمجھ میں آ گیا, عالم اسلام کو یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ حل ہوئے مسائل سارے. اگر کوئی حل کرنا چاہے تو قرآن کی ایک آیت سے بھی سب مسائل حل ہو جاتے ہیں. یہی علی, میں اس سے آگے وقت بہت ہو گیا, بس 2-4 جملے مصائب کے پڑھ. اب جس کا ذہن میرے ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہے وہ بہت جلدی پہنچے گا کہ یہ علی مولا پیغمبر اسلام کے لیے اتنی عظیم اور عظمتیں رکھنے والی شخصیت ہے کہ نبی نے فرمایا جس نے آدم سے لے کے خاتم تک تمام انبیاء کی خصوصیات کو دیکھنا ہو وہ علی کے چہرے کو دیکھ لے. شاگرد مرتضی علی بفضل 35 لک نعرہ حیدری. اب بات سمجھیے گا ذرا. میں ایک بڑا اچھا اور بڑا لطیف نقطہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. گھنٹے کا تھا یہ نقطہ, سمیٹ کے ایک لفظ میں لے آیا. تمام انبیاء کی خصوصیات کو جس چہرے میں دیکھا جا سکتا ہے وہ چہرہ ہے علی کا. وہ علی کا چہرہ ہے. ہاتھ الگ ہے, زبان الگ ہے, توجہ فرمائیے گا, کان الگ ہے, وجود الگ ہے. اب سمجھیے گا, جسے سمجھے سر اٹھا کے بولے علی مولا اپنی تمام خصوصیات سمیت انبیاء کی دی ہوئی, انبیاء کی طرف سے آئی ہوئی خصوصیات اور اپنی تمام تر خصوصیات سمیت جس چہرے میں ان تمام خصوصیات کو جمع شدہ دیکھتے تھے وہ چہرہ ہے ابوالفضل العباس. وہ ہے عباس.
ایسے نہیں ہے کہ حسین مولا کی آخری تمنا عباس، ہاں زینب و ام کلثوم کی آخری آرزو عباس۔ خدا کی قسم علی مولا جسے نماز شب میں مانگتے رہے وہ عباس، جس کی دل میں آرزو لے کے سیدہ کونین دنیا سے رخصت ہوئی وہ عباس۔ کتنا بھروسہ ہوگا سادات کو عباس پہ۔ ایک جملہ صرف پڑھنا، ایک جملہ توجہ رہی تو آپ کے حصے کے اور میرے حصے کی مجلس مکمل ہو جائے گی۔ میرے دوستو جسے سمجھ آئے وہ آہ ضرور کرے۔ جب تک عباس زندہ رہے کربلا میں موجود بچوں نے پانی مانگا، جب عباس شہید ہو گئے نا کسی بچے نے پانی نہیں مانگا۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے، غم اہل بیت۔ سید سجاد مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ایک بچہ سین خانہ میں سین مسجد میں داخل ہوتا ہے، امام کھڑے ہو جاتے ہیں، بچہ باہر نکلتا ہے، امام تشریف فرما ہوتے ہیں، دوسری مرتبہ پھر بچہ داخل، تیسری مرتبہ پھر بچہ داخل ہوئے، امام اٹھے۔ اب اصحاب متوجہ ہو چکے ہیں کہ امام اس بچے کے لیے اٹھتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی، امام کے اصحاب نے عرض کی، یا ابن رسول اللہ یہ بچہ کون ہے جس کے لیے آپ بار بار کھڑے ہو رہے ہیں؟ فرمایا تم نہیں جانتے، یہ میرے چچا عباس کا بیٹا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ ہمارے چچا عباس کے ہم پہ کیا کیا احسانات ہیں۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے غم اہل بیت کے سوا۔ آخری دفعہ جب عباس آئے نا سید الشہداء کی خدمت میں اور آ کے عرض کرتے ہیں مولا مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت ہے؟ فرمایا عباس تو میرے لشکر کا علمدار ہے، جب علمدار مارا جاتا ہے فوج کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ نظر یمینا و شمال، عباس نے دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا، اتنا پوچھا آقا وہ لشکر کہاں؟ اسی اسنا میں جناب سکینہ آئی اور آ کے اپنے بابا کو بھی دیکھا، چچا کو بھی دیکھا اور کہا اے چچا العطش، اے چچا عباس ہائے پیاس۔ اب مولا نے فرمایا عباس جان نہیں چاہتے ہو نا تو ان بچوں کے لیے پانی کا اہتمام کرو۔ سکینہ نے جب سنا نا کہ عباس کو پانی کی اجازت ملی ہے تو سکینہ دوڑتی ہوئی خیمہ میں گئی، خشک مشکیزہ اٹھایا، ادھر سکینہ نے خشک مشکیزہ اٹھایا، ادھر 84 بچوں کے ہاتھ میں خشک جام آئے، دوڑتے ہوئے سکینہ کے پاس آئے، آ کے کہتے ہیں سکینہ مشکیزہ کہاں لے کے جا رہی ہو؟ کہا میرے بابا نے چچا کو پانی لانے کے لیے کہا ہے اور میرا چچا با وفا ہے، یقیناً پانی لائیں گے۔ اسی اسنا میں ابو الفضل العباس بھی صحن خیمہ میں پہنچ گئے۔ اب صحن خیمہ میں عباس کھڑے ہیں، سامنے سکینہ کھڑی ہے عباس کے سامنے۔ اب سکینہ سے عباس علیہ السلام عرض کرتے ہیں بیٹا سکینہ یہ مشکیزہ میرے کندھے میں ڈال دے۔ اب سکینہ فرماتی ہے چچا آپ کا قد بلند ہے میرا قد چھوٹا ہے۔ اب عباس نے جھکنا شروع کیا، عباس اتنا جھکے ہیں، سکینہ نے کندھے میں مشکیزہ ڈالا۔ ادھر تاریخ نے لکھا کہ عباس اتنے جھکے ہوئے تھے کہ عباس کے دونوں ہاتھ سکینہ کے قدموں پہ تھے، شاید کہہ رہے تھے اے سکینہ اگر تیرا چچا پانی نہ لا سکے تو اپنے چچا کو معاف کر دینا۔ بس آخری جملے آزاد رہو۔ جناب ثانیہ زہرا کی خدمت میں جناب ثانیہ زہرا نے دیکھا نا عباس جا رہے ہیں تو کہا عباس سامنے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں اپنے بابا کی حدیث سناتی ہوں۔ بس آزاد رہو۔ جناب ثانیہ زہرا فرماتی ہیں اے عباس میں اپنے بابا کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی، تیز ہوا کا جھونکا آیا، میرے سر سے ہلکی سی ردا اٹھی، میرے بابا نے میرے سر کے بالوں کو دیکھا، میرے بابا نے گریہ بلند کیا، پھر میرے بابا نے سر کی ردا کو بلند کیا، میرے سر کا بوسہ لیا اور بآواز بلند گریہ کیا، پھر میری کلائیوں کا بوسہ لیا اور بوسہ لے کے بلند آواز سے
میرے بابا نے جی بھر کے گریہ کیا. میں نے ہاتھ باندھ کے عرض کی بابا جان یہ پیار کا کون سا انداز ہے؟ فرمایا بیٹا زینب ایک وقت آئے گا تیری رات سر پہ ردا نہیں ہوگی, تیرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوگی. عباس میں سوچا کرتی تھی اور جس کے 18 بھائی ہو, جس کا عباس جیسا بھائی ہو, اس کو چادر کیسے چھینی جا سکتی ہے, اس کے ہاتھوں میں رسیاں کیسے ڈالی جا سکتی ہے. عباس تو نے میدان میں جانے کا ارادہ کیا کیا؟ اب زینب کو یقین ہو گیا, زینب کی چادر لوٹ لی. یا عباس, یا عباس, یا